السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب نرگس جو کہ چوتھی جماعت کی کتاب ہے اس کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خدمت خلق۔ آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیے، اس کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھیے، الفاظ کا تلفظ سیکھیے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو وہ بھی آپ دیکھتے جائیے گا، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے گا۔ سبق کا نام ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، خلق کہتے ہیں مخلوق کو۔ تو خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے فائدہ ہو، ینفع نفع سے نکلا ہے، فائدہ ہو لوگوں کا۔ خیر الناس، تم میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، یہ ایک حدیث ہے۔ آج پروین نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہمیشہ تو وہ وقت پر آتی ہے۔ امی غصے میں تھیں۔ اچانک دروازہ بجا، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ میں نے جا کر پوچھا تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ پروین خالہ آئی تھیں۔ ملازمہ کام کرنے والی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے اندر آتے ہی امی نے غصے سے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کتنی دیر کر دی تم نے؟ باجی معاف کیجیے، آج دیر ہو گئی، یہ کہہ کر اس نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سنا پروین خالہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر بتا رہی تھیں، باجی آج صبح میں اپنی ماں کی دوائی لینے گورنمنٹ ہسپتال گئی تھی۔ وہاں مجھ سے آگے ایک بوڑھی خاتون پلاسٹک کی تھیلی میں دواؤں کی پرچی اور پرانا چھوٹا سا پرس ڈالے کھڑی تھیں۔ ان کی باری آئی، انہوں نے دوا لی اور پیسوں کے لیے تھیلی کھول کر دیکھا تو وہ ایک طرف سے کٹی ہوئی تھی اور پرس بھی ایک جانب سے کاٹا گیا تھا۔ بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی کسی چور نے ان کا پرس میں سے، اس کو ہم کہتے ہیں جیب کترا، اس نے جو ہے وہ پیسے نکال لیے۔ وہ دوائی لیے بغیر ایک جانب ہٹ گئیں۔ میں اپنی دوائی لے کر ان کے پاس گئی اور پوچھا، کیا ہوا، آپ نے دوا کیوں نہیں لی؟ وہ بولی، بیٹا کسی نے میری تھیلی اور پرس کاٹ کر تھوڑے سے پیسے تھے وہ بھی نکال لیے، اب میرے پاس گھر جانے کا کرایہ تک نہیں ہے۔ باجی میرے پاس صرف کرائے کے ہی پیسے تھے، میں نے وہ انہیں دے دیے تاکہ وہ گھر جا سکیں۔ میں خود پیدل اسپتال سے یہاں تک آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے امی کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی۔ میں خود بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تم نے آج بہت اچھا کام کیا پروین، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت اجر دیں گے، یعنی ثواب دیں گے، امی پروین خالہ سے کہہ رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرا جیب خرچ تو پروین خالہ کی پورے مہینے کی کمائی سے بھی شاید زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جب کام ختم کر کے جانے لگیں تو میں نے امی سے پوچھ کر اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے انہیں دینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور بولیں، نہیں بیٹے، وہ پیسے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے تھے، میں تم سے لے لوں گی تو میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ میں نے خاموشی سے وہ رقم واپس رکھ لی، یہ سوچ کر کہ اب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا اپنی عادت بنا لوں گا انشاءاللہ۔ اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے سوچ لیں کہ ہر مہینے میں اتنے پیسے کم از کم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کروں گا۔ جب پہلے سے سوچ لیتے ہیں نا تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الفاظ معنی آپ نے دیکھ لیے، اور جو اس کے ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں وہ تو آپ خود ہی کریں گے۔ سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ امی کس کا انتظار کر رہی تھیں؟ تو جواب ہوگا امی گھر کا کام کرنے والی پروین خالہ کا انتظار کر رہی تھیں، یا گھر کی ملازمہ پروین خالہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ پروین خالہ نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی؟ تو پروین خالہ نے دیر سے آنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اسپتال سے پیدل واپس آئیں۔ ٹھیک ہے جی، اب چاہے تو اس کو اور بڑا کر سکتے ہیں۔ پروین خالہ نے دیر سے آنے کی یہ وجہ بتائی کہ ایک بوڑھی خاتون کو اپنے سارے پیسے دے دینے کی وجہ سے وہ اسپتال سے پیدل واپس آئیں۔ آپ کے خیال میں پروین خالہ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے خیال سے پروین خالہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ثواب کمانا چاہتی تھیں، یا اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے اور وہ ثواب کمانا چاہتی تھیں۔ اگر آپ پروین خالہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں پروین خالہ کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو میں بھی ان غریب خاتون کو اپنے پیسے دے دیتا۔ ہم کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں؟ کوئی دو کام تحریر کیجیے۔ ہم بہت طریقے سے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو روڈ پار کرنے میں مشکل ہو
تو اس کو روڈ پار کروا دی جائے، راستے میں پڑے ہوئے کچرے کو سائڈ میں کر دیا جائے، کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں، مثلاً کسی غریب طالب علم کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو اس کی کتابوں کا خرچہ اٹھا لیا جائے، یا اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہ ہوں تو اسکول کی فیس دے دی جائے۔ اس طرح کے کوئی بھی کام لکھ سکتے ہیں آپ۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال تو آپ خود کریں گے، اور اچھے جملے بنائیے گا، ایسے نہیں بیکار سے جملے مت بنائیے گا۔ تو جناب یوں یہ سبق ختم ہوا، آپ فٹافٹ اس کو کمپلیٹ کیجئے، ہم جب تک اگلی ویڈیو بناتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔